میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ریاست کے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو اس قسم کے ایجنڈا قبول و منظور ہے تو پھر آپ کی اس سوچ کے خلاف میں اس ایوان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ نہ ختم ہونے والی جنگ۔ کچھ اللہ کو سامنے رکھے۔ یہ 99 نام کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی 99 صفات کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اگر وزیر خزانہ صاحب موجود ہوتے تو میں ان کی موجودگی میں یہ کہتا کہ وزیر خزانہ صاحب، یہ بجٹ آپ نے تیار نہیں کیا، یہ IMF نے تیار کیا ہے اور آپ نے پڑھ کر سنایا ہے۔ جا رہا کہ یہاں بد امنی ہے، یہاں لوگ محفوظ نہیں ہے۔ جتنے باعزت لوگ جن کو کم از کم اپنے صوبے میں میں جانتا ہوں یا بلوچستان میں میں جانتا ہوں، کوئی باعزت انسان بھتے دیے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر طرف سے داد تحسین ملی ہماری دفاعی قوت کو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری دفاعی قوت اپنی آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور خود کو وہاں تک محدود رکھتی ہے، قوم کل بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، قوم آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن سوالات دو ہیں۔ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریوں تک محدود ہے؟ کیا دفاع کے علاوہ ملک کی سیاست کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ اگر وہ نہ چاہیں، پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کے باوجود میری تقریر باہر نہیں جا سکتی۔ گیلری میں بیٹھے ہوئے صحافی جو آپ کے اسی اسکرین کو دیکھ کر اس سے خبریں لیتے ہیں، وہ بند کر دی جاتی ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت کیسے ساورن ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم 3 یا 4 گھنٹوں میں ہندوستان کی طاقت کو اور اس کے غرور کو خاک میں ملا سکتے ہیں تو 40 سال سے ملک کے اندر ہم عسکریت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس کے خلاف ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ بد امنی، عسکریت پسندی، دہشت گردی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج ہم اسے ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی کو امن فراہم کرنا یہ شاید اب ہماری ڈیوٹی نہیں رہی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں حکومتی ریٹ موجود نہیں ہے۔ یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قانون پاس کریں آئین کے تحت پابند کے قرآن و سنت کتابیں، لیکن قانون سازی کرتے ہیں ہم اقوام متحدہ کتابیں، قانون سازی کرتے ہیں ہم IMF کتابیں، اور پھر ہماری بیوروکریسی میں ایسے لوگ ہیں جو میں نے خود سنے ہیں کہ جی اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو ریاست ختم ہو جائے گی۔ اب جب میرے ملک کو چلانے والے لوگ، ان کی خودداری، ان کا اعتماد، اس کی حالت یہ ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھا جائے، ختم ہو چکی ہے، یہ لوگ میرے ملک کو چلائیں گے؟ 25 کروڑ کے عوام کے اس ملک کو یہ لوگ چلائیں گے؟ جناب والا، اس ملک میں انقلاب چاہیے۔ روایتی سیاست کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ عوام کو بیدار کرو، اس میں شعور پیدا کرو تاکہ وہ اپنے مسائل کے لیے خود آواز بلند کر سکے۔ یہ چند گزارشات تھی۔